اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ آپ نے تھمبنیل میں دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے ٹائٹل یہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ہمیں دو چیزیں پیش نظر رکھنی پڑیں گی، کیونکہ ایک چیز حدیث قدسی میں ہے اور ایک آیت قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، کن تو کنزن مخفین فاحببت ان عرفا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کو پیدا کیا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اور دوسری جو آیت مبارکہ قرآن شریف میں ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک تو ہے معرفت خدا اور دوسری ہے عبادت۔ دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ عبادت انسانی فعل ہے اور معرفت کا تعلق خدا تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کسی کے سامنے جھکنا اور جس میں تضرع پایا جائے، نہایت عاجزی پائی جائے، یا نہایت عاجزی کے ساتھ کسی کے سامنے جھکنا عبادت کہلاتا ہے۔ اور کسی ذات کو پہچاننا، اس ذات کی تحقیق کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ اگر ایک آدمی خدا تعالیٰ کی ذات کی پہچان کے لیے کوشش کرتا ہے محبت سے اور اس کو سمجھنا چاہتا ہے، تو ایک طرح سے اسے بھی عبادت میں داخل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ معاملہ اور ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم انسان کی تخلیق کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم انسانی تخلیق کو دیکھیں گے تو ان چیزوں سے ہمیں اس بات کا ادراک حاصل ہوگا کہ خدا تعالیٰ چاہتا کیا ہے۔ انسانی زندگی یا ایک انسان کے دو رخ ہیں، ایک تصور اور خیال کا رخ ہے جسے روح بھی کہا جا سکتا ہے، اور ایک انسان کا مادی جسم ہے۔ ذہن، روح، خیال یہ تصور کا کام کرتا ہے، یہ سوچتا ہے، اور مادی جسم اس پر عمل کرتا ہے۔ اگر خیال نہ ہو تو کوئی چیز ارتقا نہیں کر سکتی، کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ پہلے تصور ہوتا ہے اور پھر اس پر عمل ہوتا ہے۔ اب یہ دو چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس انسانی جسم کے اندر ودیت کی ہیں، تو ان کو لے کر ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور عبادت کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذہن انسان کو دیا وہ اس حدیث قدسی میں سے کے ساتھ ربط رکھتا ہے، کن تو کنزن مخفین فاحببت ان عرفا۔ پہچان تصور خیال سے ہوتی ہے، سمجھ سے ہوتی ہے، علم سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو وعلم الآدم الاسماء کلھا والی بات کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا ہے، افلا یدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کی عقلوں پر تالے ہیں، ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ غور، سمجھ، تفکر، کائنات۔ اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرما رہا ہے
کہ تم زمین و آسمان میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ زمین و آسمان میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ عبادت کے مفہوم میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کسی کے سامنے جھکنا اور اس میں محبت یا کم تری کا احساس ہونا، یہ لازمی چیز ہے۔ اگر اس میں محبت نہیں پائی جاتی، اس میں ضرور نہیں پایا جاتا، تو وہ عبادت نہیں ہے، صرف دکھاوا ہوگا۔ لیکن زمین و آسمان میں غور و فکر کرنا، کیا یہ بھی عبادت ہے؟ اگر زمین و آسمان میں غور کرنا، اس کی ایجادات پر تفکر کرنا اور اس کو معلوم کرنا کہ طریقہ کار جاننا، اگر یہ بھی عبادت ہے تو اس عبادت میں جو کسی کے سامنے جھکنا اور غور و فکر کرنا، تحقیق کرنا، یہ بھی عبادت ہے، تو ان کو ہم کس طرح آپس میں برابر کر سکتے ہیں؟ آج کل امت مسلمہ یہ زبوں حالی کا شکار ہے۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے عبادت ہی کو، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی کو عبادت قرار دے دیا ہے۔ کائنات میں سوچ و بچار کرنے کو، اس کے کوشش کرنے کو، اس کے عیاں کرنے کو، اس کے اصول و ضوابط کو سمجھنے کو ہم نے عبادت خارج کر دیا ہے۔ اگر ہم اس کو بھی عبادت سمجھیں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی حقیقی منشا کو پا سکیں گے۔ اور وہ دو نشانیاں جو ایک حدیث مبارکہ اور ایک آیت قرآنی جو میں آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے مصداق ہو سکیں گے۔ یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، کیا یہ مقصد ہے؟ یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ کسی مقصد کا حصول ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو ہے، یہ مسلمانوں کا پروٹوکول ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ جو میرے راستے میں کوشش کرنے والے ہیں، ان کی ایک نشانی ہو اور ان کو دوسروں سے الگ کیا جا سکے۔ اس کے لیے یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے۔ لیکن اصل مقصد جو پہچان کا مقصد ہے، اگر ہم اس کی بنائی ہوئی اشیاء کو، اس کائنات کو تسخیر کریں گے، اس کے اصول و ضوابط جانیں گے، تو ہم اسی عبادت کا حق ادا کر رہے ہوں گے۔ آج غیر مسلم کیوں آگے ہیں؟ کیوں دنیا پر حکومت کر رہے ہیں؟ وہ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں کرتے، ان میں تو بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں، اخلاقی لحاظ سے بہت پسماندہ ہے، لیکن دنیا پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جسے ہم نے عبادت سے خارج کر دیا، انہوں نے اسے اپنا لیا، تو وہ آج ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اس پروٹوکول کو قائم رکھیں، اپنی شناخت کو قائم رکھیں۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے، یہ ہماری شناخت ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نماز مسلم اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ یہ صرف ہمارا پروٹوکول ہے۔ ہم نے اصل مقصد جو تھا، جو خدا کی پہچان کا تھا، وہ چھوڑ دیا۔ اگر ہم کائنات کو جانیں گے، کائنات کو سمجھیں گے، تو اس کے خالق کو سمجھیں گے۔ جب ہم کائنات کو ہی نہیں سمجھیں گے تو اس کے خالق کی ہمیں پہچان کیسے ہوگی؟ اور یہی عبادت ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی پہچان کریں اور اس کی بنائی ہوئی کائنات کو سمجھیں اور ان سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے، میں نے زمین و آسمان تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ میں نے تمہارے لیے زمین و آسمان مسخر کر دیے ہیں۔ کوشش ہم نے کر دی ہے، تو پھر ہم اس کو جانیں گے، کوشش کریں گے، سمجھیں گے اور تسخیر کریں گے۔ ہم نے وہ سلسلہ چھوڑ دیا۔ جب تک ہم اس میدان میں دنیا کی رہنمائی نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، تو ہم ترقی یافتہ نہیں ہو سکتے، اور خدا کا وہ جو اس کی پہچان والا معاملہ ہے، اس میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اس میں ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کائنات کے رازوں کو جانیں، ان کو سمجھیں۔ معزز ناظرین سامعین، یہ میرے دل کا ایک آزار کہہ لیں، خواہش کہہ لیں، جو مجھے
बार बार इस बात पर मजबूर करता था कि मैं ये बातें आपके सामने रखूं, तो मैंने आपके सामने रख दी। अगर आप भी यही बातें अपने साथियों के साथ दोहराएंगे, समझेंगे, तो हो सकता है कुछ ना कुछ लोग इस पर अमल पैरा होने की कोशिश करें और तहकीक व तफरीह में कदम आगे बढ़ाएं, और हम एक वो वक्त आए कि हम दुनिया की रहनुमाई कर रहे हों और खुदा के उस मकसद को पूरा कर रहे हो जो वो इंसान से चाहता है, और इंसान से बल्कि अपने मानने वाले इंसानों से जो उसकी वहदानियत पर यकीन रखते हैं उनसे चाहता है, कुफार से नहीं चाहता। जब हम खुदा की ज़ात को पहचानेंगे, उसे तस्लीम करेंगे, उसकी किबरियाई को मानेंगे, जब उसकी किबरियाई को मानेंगे तो हम उसकी ख्वाहिश को पूरा कर रहे होंगे जिसके लिए उसने इंसानों को और जिन्नों को पैदा किया था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।